ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے نا جی، دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ میری نظر میں. یہاں پہ جب ایٹ دا بگننگ کہا گیا کہ یہ ڈینجرس ٹاپک ہے، اٹ از ناٹ، اٹ از اے سیریس ٹاپک. اینڈ اس پہ جتنی سنجیدہ طریقے سے گفتگو کر لی جائے اور جتنا ٹاپک پہ رہ کے گفتگو کر لی جائے، سو دس سٹنگ وڈ بی بیئرنگ سم فروٹس آؤٹ آف اٹ. ٹاپک ہمیں جو سا وہ دیا گیا، اینالائزنگ ڈیجیٹل میڈیا. So we have to analyze the digital media. Now how? Through the lens of the 9th May arson. اب ہمارے پہ تھوڑی سی پابندی آ گئی کہ we have to be a little specific beside being general کہ the unfortunate incident that has happened on the 9th May اس کے تناظر میں، اس کے contextual background میں اس چیز کو بھی دیکھا جائے، یہ ضروری ہے. Prior to that I am coming to the topic. میں ذرا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ، کانٹیکچوئل بیک گراؤنڈ اپنے پوائنٹ کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے لے کے آؤں گا. couple of months back، 4-5-6 مہینے پہلے غالباً، تاریخ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، I had a privilege to represent General امجد شعیب. میں ان کا وکیل تھا اینڈ ہی واز اپریہینڈیڈ. ان پہ ایک روایت پاکستان میں چل پڑی ہے کہ پہلے بہت مشکل سے بڑا ایک روب اور دبدبہ ہوتا تھا اور ایک بہت بڑا پریشر ہوتا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے، اس کو پاکستانی شہریت ملی ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بھی بلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا، بہرحال وہ پاکستانی شہری ہے اور وہ آئین پاکستان کا پابند ہے، وہ رہنا بھی چاہتا ہے، وہ ہے بھی ہے. اس نے بڑی اچھی سبجیکٹ ٹو لا، ایز اے لا ابائڈنگ سٹیزن زندگی بھی وہ گزار رہا ہے. تو ایک ڈر خوف آتا تھا کہ خدا نخواستہ کسی ایسے شخص پہ اس کی زندگی میں غداری یا بغاوت کی الزامات نہ لگ جائیں. یعنی کہ یہ کسی بھی شخص کے لیے اس وقت بھی اور آج کل بھی یہ زندگی اور موت کا جو ہے وہ ایک منظر ہے. بہرحال 80 سالہ ہمارے بزرگ جنرل امجد شعیب، جن کو میں ایک آنریبل جنرل جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہوں، ہی از این آنریبل مین ان مائی پرسنل اوپینین ایز ویل ایز وی ہیو سین آل دیٹ. ان پہ بھی یہ ریاست کے خلاف بغاوت کا ایک مقدمہ درج ہوا. تو میں ان کا وکیل بنا. میں ان سے زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ ملا ہوں، وہ کمرہ عدالت میں. اس کے بعد میں ان سے کبھی نہیں ملا. اسی دن میں نے ان کو ریپرزینٹ کیا، 4 گھنٹے ان کا کیس لڑا، وہ کیس سے خارج ہوا، بری ہوئے، اور میں اس کے بعد ان سے آج تک مل نہیں پایا. یہ واقعہ میں اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں، جب میں ان سے ملا میں نے ان سے پہلا سوال جو ان سے ہے وہ جب گفتگو کی اور ان کے ڈیفنس کے بارے میں پوچھا کہ جنرل صاحب آپ پہ جو الزام لگا ہے تو کیا بات تھی، what actually have you said on TV. ڈسپائٹ کہ میری ریسرچ پوری تھی، میں نے کیس پڑھا ہوا تھا، میں نے وہ پروگرام دیکھا تھا جہاں پہ انہیں جس بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا گیا. تو میں نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میں نے تو صرف ایک طریقہ کار جو ہے وہ بتایا تھا کہ پاکستان میں جب پروٹیسٹ کیا جاتا ہے نا تو کبھی لانگ مارچ کی بات کی جاتی ہے اور کبھی دھرنے کی بات کی جاتی ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور کوئی ایسے طریقہ کار جو سا وضع کیے جائیں جیسا کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں ذکر کیا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو ہے وہ شاید کوئی ایک ایسا ترکیب یا ایک ایسی اسکیم انہوں نے انٹروڈیوس کی کہ جی یہ دفتر جو ہے وہ عوام کے دفتر ہیں، یہاں پہ سرکاری لوگوں نے قبضہ کیا اور بعد ازاں جی وہ لوگوں نے سرکاری دفتروں کی طرف چلے گئے اور وہ ایک ایسی موومنٹ بن گئی جو اس وقت کے معروضی حالات میں ایک افیکٹو طریقہ کار جو ہے وہ سامنے آیا جس کے تھرو کوئی وائلنس نہیں ہوئی اور وائلنس کے بغیر ہی مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ ان کا نقطہ نظر تھا. اینی ہاؤ انہی کے نقطہ نظر سے ہمیں اپنی کلیئرٹی ملی، 4 گھنٹے کیس پلیڈ کیا اور ہم اسٹریٹ اوے وہ کیس جیتنے میں کامیاب ہوئے. عدالت کی مہربانی، بہت سیریس قسم کا پریشر ہے. جنرل خالد مقبول از اے ویری آنریبل جینٹل مین، سینئر آدمی ہے، یہ فوج کے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لیفٹیننٹ جنرل کی حد تک جو ہے وہ جب پبلک ڈومین میں پہلی مرتبہ سرکار پاکستان مقدمہ لے کے آئے تو کس لیول پہ پالیسی بنتی ہے اور کس طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. بہرحال جج صاحب کو میں فل مارکس دوں گا کہ انہوں نے اس پریشر کو سسٹین کیا اور ایک میریٹوریس بیسس پہ اپنا فیصلہ دیا. تو وہ میں جنرل امجد شعیب صاحب کو ان کی جو یہ لائن تھی کہ آپ نے جب بھی کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے نا تو پروٹیسٹ کرنا تو لازمی طور پر دنیا کے کسی بھی معاشرے میں اور خاص کر پاکستان میں میرا آئین جو ہے وہ اس کا تحفظ کرتا ہے اور یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا حق ہے. لیکن اس کو ہمیشہ سے ایک بات کہی جاتی ہے، اٹ از سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اینڈ اٹ از سبجیکٹ ٹو لا. یعنی کہ میں نے ہر صورت ایک احتجاج کرنا ہے
पूरे जोर से करना है, पूरे रोब से करना है, दबदबे से करना है, लेकिन हद मुकर्रर की गई है कि कानून और आइन का दायरे के अंदर रहते हुए करना है। तो मैं उसी पर्ल्स ऑफ विजडम जो अमजद शुएब साहब ने की है कि भाई हमें अब एक ऐसे तरीकेकार की तरफ भी जो है वो आना चाहिए एज अ कॉम कलेक्टिवली, कि अब हम ये धरने, अब हम ये लॉन्ग मार्च, अब हम ये सड़कों पे आना, टायर जलाना, शीशे तोड़ना, लोगों की जिंदगी अजीरन करना, इससे जरा बाहर निकलें और तमीज के, अदब के, एहतराम के और कानून के दायरे में रह के एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह एक हर वो शहरी जो कि कानून पर अमलदारी का वो उसको लाजमी तौर पर उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसके तरीकेकार जो उनसे वजह करें। मुमकिना तौर पर हमारी हुकूमतें जो सा हैं वो इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें कि कोई प्रोटेस्ट ग्राउंड बना दें। आपने यूके में देखा कि आपका मसला जब बहुत सीरियस हो जाता है तो आपको वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि बराए मेहरबानी 1 लाख लोग जो हैं वो एक पिटिशन साइन करें और वो मसला पार्लियामेंट में टेकअप होगा। दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव वे ऑफ बीइंग हर्ड। आपकी बात कैसे सुनी जाए, कहां सुनाई जाए, तरीकेकार क्या होगा। हमने हमेशा से ये देखा कि जो हमारे हुक्मरान हैं इस मुल्क में, उनके कान पर भी कभी ऐसी जून नहीं रेंगी। उन्होंने भी अपनी बेहिसी और गैर संजीदगी का इस सतह पर मुजाहरा करना होता है कि जब तक लोग जो हैं वो सड़कों पर आके आग ही ना लगा दें, तोड़ फोड़ ही ना कर लें, जाने ही ना दे दें या जाने ही ना ले लें, हमारे कान पर भी जूं नहीं रेंगती और हम उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। जब हम 9 मई की बात करते हैं, मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब की बात को लाजमी तौर पर आगे बढ़ाऊंगा कि प्लीज गिव द ड्यू क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। आपने सोशल मीडिया को ही क्रेडिट देना है। जब आप ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान में अब चूंकि इन मरूजी हालात में कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजाद है, आई एम वेरी सॉरी, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान के वो सीनियर लोग जो जय्यद सहाफ़ी, जिनमें हमारे साथ उमर चीमा साहब भी बैठे हैं, जो कि बड़ा प्रोफेशनली डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, इनको भी एक अब एक ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म की तरफ जो है वो महज इस बुनियाद पर आना पड़ गया है मजबूरी के तहत कि ये भी अपनी अब जो है ना फ्री थिंकिंग को फ्लोट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जो कि इनको प्रिंट मीडिया पर मुमकिना तौर पर शायद कुछ कदगने हैं। तो इसलिए जी लिखना, मैंने कब कहा जी नहीं लिखते, मैंने तो ये कहा है कि जहां तक लिखना चाहते हैं वहां की मुकम्मल आजादी जो है वो मुमकिना तौर पर शायद इनको प्रिंट मीडिया पे उस सतह पर हासिल नहीं है जो कि इनको डिजिटल मीडिया पे है। इट्स एंड डिजिटल मीडिया को प्लीज अंडरस्टैंड करें, इट इज जस्ट अ मीडियम। एक वक्त था कि हमने ये देखा, और मैं चूंकि मुगीसुद्दीन शेख साहब का एक शागिर्द भी रहा हूं, सलमान गनी साहब चले गए, मैंने 2010-12 में इसी इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज से इन्हीं के पास ही जो सा मास्टर्स किया, और सलमान साहब चूंकि चले गए, ही वाज वन ऑफ द विजिटिंग फैकल्टी। Beside being a lawyer, I have done, this masters in, mass communication as one of the alternate degrees, though I am not practicing, but nevertheless, हमने ये देखा कि जब प्रिंट मीडिया से हम रियलिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जो है वो ट्रांसफर हो रही थी, तो बहुत से प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों का ख्याल ये था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तो जो सहाफ़ी हैं वो सहाफ़ी होते ही नहीं है भाई, असल सहाफ़ी तो सिर्फ वो हैं प्रिंट मीडिया वाले। अब हम चूंकि एक डिपार्चर ले रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे हैं कि हम जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ, तो ये प्लीज अंडरस्टैंड कर लें, इट इज अ हार्श रियलिटी फॉर ऑल दोज वर्किंग इन प्रिंट मीडिया एज वेल एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दैट द न्यू मीडिया एंड द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मीडिया इज सोशल मीडिया। अभी आपको एक लेटेस्ट जो है वो चले यूट्यूब की तरफ लोग गए, इंस्टाग्राम फेसबुक की तरफ गए, अभी एक लेटेस्ट टर्म भी दुनिया में आई है। हमने देखा टकर कार्लसन, एक स्काई न्यूज के एक बड़े जय्यद किस्म के सहाफ़ी माने जाते हैं, उनको अभी स्काई न्यूज ने तकरीबन 20 साल बाद जो है वो नौकरी से फारिग किया। फॉक्स न्यूज ने, सॉरी थैंक यू, फॉक्स न्यूज, नॉट द स्काई न्यूज, फॉक्स न्यूज ने उनको फ्री किया। उन्होंने पहले ही दिन जो है वो अपने ट्विटर से अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड की, एंड ही हैज ब्रोकन ऑल दी रिकॉर्ड्स। उन्होंने दुनियाई तारीख के सोशल मीडिया के ट्विटर के थ्रू रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं कि उनको कमोबेश भी
کروڑوں لوگوں نے جو ہے وہ امریکی براہ راست وہاں پہ دیکھا, اور پورے امریکی جو پروفیسرز ہیں یا جو وہاں کے اینالسٹ ہیں انہوں نے واضح کیا کہ یہ ہے, اب دیکھیں نیا میڈیا. آپ کیا فاکس نیوز کی بات کرتے ہیں, جو فاکس نیوز کو اتنا پاورفل چینل کنسیڈر کرتے تھے, دیکھیں ٹکر کارلسن کو کہ کہاں تک یہ جو ہے وہ اس کی پبلک ڈومین میں اس کی آؤٹ ریچ ہو گئی ہے اور کتنا اس کا افیکٹو جو ہے وہ پیغام پہنچا ہے. تو ہمیں اب انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا از دا نیو میڈیا نمبر 1, اور اس کے ڈفرنٹ فارمز اور پلیٹ فارمز ہیں. کوئی یوٹیوب پہ آ گیا, کوئی ٹویٹر پہ, کوئی فیس بک اور انسٹاگرام پہ آ گیا, کچھ یہاں پہ ٹک ٹاکرز بھی جو ہیں وہ آ گئے. بٹ نیور دی لیس اٹ از جسٹ اے فارم اینڈ میڈیم اینڈ پلیٹ فارم آف کمیونیکیشن. اب اس کی ایسنس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس پہ جو آڈینس ہے وہ صرف ایک چینل کی حد تک جو نہیں ہے جہاں پہ کوئی 15-20 اینکر پرسن ہے, 5-10-15-20 نیوز کاسٹر ہیں یا 40-50-100 رپورٹر ہیں. آپ کی جو یہ پلیٹ فارم ہے اٹ از انلمیٹڈ, اس کی جو ریچ ہے وہ پوری دنیا ہے. جو جس کا دل چاہتا ہے وہ بولتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ بولتا ہے. سو جو ہمارا انفارچونیٹ انسیڈنٹ 9 مئی کا جو ہوا ہے اس کو تو ہم نے اسٹرانگلی کنڈیم کرنا ہے, لیکن یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. برائے مہربانی اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا جائے. جن لوگوں نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں لیا گھر سے باہر آ کے, چاہے وہ اپنے سڑک پہ تھے, چاہے وہ کنٹونمنٹ میں گئے, چاہے انہوں نے کنٹونمنٹ کی کسی بلڈنگ کو ٹریس پاس کیا اور وائلنس کمٹ کی, ان کے ساتھ تو کسی ایک شخص کی نہ کبھی کوئی ہمدردی تھی, نہ ممکنہ طور پر ہونی چاہیے, نہ ہو سکے گی. چونکہ جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس نے لازمی طور پر قانون اپنا رستہ لے گا اور قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے. لیکن وہ تمام جو ایسی پوائنٹ آف ویو ہیں ان کو بھی فیئرلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور لازمی طور پر یہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے لازمی طور پر. بہرحال یہ صرف آخری چیز میری جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا چونکہ ایک ان ریگولیٹڈ ایک مانسٹر بن گیا ہوا ہے اور یہ ریگولیٹڈ نہیں ہے, تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار نظر آتا ہے. چونکہ ہمارے ملک میں تو جو ہماری ریگولیٹڈ باڈیز ہیں, چاہے وہ پیمرا ہے یا کوئی اور ہے, ان کا بھی ہمیں کوئی حال نظر نہیں آتا اور وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے جیسے کرنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ جو اب سکولز کھلے ہیں, یہاں پہ سارے پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں, اور جہاں جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا ایز اے نیو سبجیکٹ آیا ہے, اس کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو ریگولیٹ تو کر نہیں سکتے, آپ اس کو گروم کر سکتے ہیں یا ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ آئیں. آج یہاں پہ ہمیشہ جو ہے نہ کسی کے پاس کوئی ڈگری ہے, نہ میٹرک کی, نہ ایف اے کی, نہ بی اے کی, نہ کسی ماسٹرز کی, اور وہ ایک مائک پکڑتا ہے اور کیمرہ پکڑتا ہے اور نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے. تو یہاں پہ جو یونیورسٹیز کے پلیٹ فارم ہے, یہاں پہ انڈر گریڈس اور جو سیریس لوگ ہیں, یہیں پہ ہی ان کی گرومنگ کریں, یہیں پہ ہی ان کو جو ٹرین کریں, تاکہ وہ بہتر طریقے سے, ایک ہمیشہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ زیادہ بردباری اور تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. تو ہمیں لازمی طور پر جو ہے وہ انہی پلیٹ فارمز کے تھرو ٹرین کر کے بچوں کو لانا چاہیے, تاکہ وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کنٹریبیوٹ کر سکیں. تھینک یو.